بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ وہ طائی مہتاب کا بڑا بیٹا تھا، حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا، اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی، ندا اور سامیہ ہو یا نائمہ چچی کی مغرور اور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھوپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھی، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی، ورنہ حنان تو وہ مشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، نہ پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ طائی کٹتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے طائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں دوبارہ فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی۔ مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی، ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا اور وہ اسے مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئیں۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو سمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی۔ چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی برو اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھی۔ کسی نے وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو پوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ طائی اماں اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، یہ کرا دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا، کیا بنانا ہے؟ میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس وقت مہتاب طائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر ہی رہی ہوں۔ آپ بتائیں وسیم بیٹا، بریانی کا کہہ کر گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ
پوچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی، ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا جی، اور میٹھے میں دیکھ لو وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئیں، پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ اور ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک ٹائم میں دیگچے بھر بھر کر آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھیں۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم یہ راجہ بازار میں کپڑوں کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چلم کے بعد وہ اپنے اپنے کرائے کے مکان خالی کر کے باری باری یہاں آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پر قبضہ چاچی نے، اور سب سے اوپری منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور میمل کو نکال کے اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 10 سال کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزل طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چاچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھی۔ لیکن اس سے زبان چلانے کے باعث اس پر سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب اس نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے اپنی دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجتاً قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر مہتاب تائی کی نظر پڑ اور گھر میں بھونچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشنز کا ملتا ہے وہ نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشنز کی اجازت بھی تو اسے کتنی منتوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تھا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے میری پاکٹ منی نکالیے، لیکن وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں، تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا سکیں گے، اور انہیں ہر چیز میمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے کے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ وہ تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر پلٹ گئیں، اور میمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نکتے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔
تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ، طرب کا پتا سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا۔ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور میرین بھی پاس ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ میرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ میری اس سے اسی باعث خار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن میرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور میرین تو BA کر کے پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا BA کرنے کالج، اور 29 سالہ آرزو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور میرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر کیوٹکس رگڑ رہی تھی، لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انماق سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر بیٹھی تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ جاری ہے دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔ دوستوں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا، اور دن میں اس کی کتنی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائیں۔ شکریہ۔